أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المصلحين وإنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تقدیس، تکبیر اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سے اشرف بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، سیدنا آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا تو اس بات کا ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زمین تمہارا مستقر اور ٹھکانہ ہے ایک وقت معین تک، اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری پاس سے، میری طرف سے ضرور بالضرور ہدایت اور رہنمائی آتی رہے گی۔ تم میں سے جس نے اس ہدایت اور رہنمائی کو تھاما، اس کی پیروی کی، کل قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ہدایت و رشد کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آسمان سے زمین پر بھیجا، یہ سیدنا آدم علیہ السلام اس زمین پر پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، اور سیدہ حوا علیہ السلام اس زمین پر پہلی عورت بھی تھی اور پہلی امت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یہ سلسلہ چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء کو مبعوث کیا۔ اب یہ دو گروہ چل رہے ہیں، اس کو میں تعبیر کرتا ہوں، ایک آپ کے مطالعہ پاکستان کا دو قومی نظریہ ہے، اور ایک یہ دو قومی نظریہ ہے جو کہ میں نے اصطلاح قائم کی ہے۔ یہ دو قومی نظریہ اس دن سے قائم ہے جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کو راندہ درگاہ بنا کے نکال دیا تھا۔ اس وقت سے آج تک یہ دو قومیں چل رہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک اللہ کا گروہ ہے، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے مسلمین ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عصات ہیں، بغات ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، حزب الشیطان ہے۔ یہ دو قومی نظریہ تب سے چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم جو کہ مسلمین کی تھی، مومنین کی تھی، متبعین کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے، اور جو دوسری قوم ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوم میں لانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء تشریف لائے، نبوت و رسالت کی آخری کڑی، ختم نبوت کا تاج پہن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے دین اسلام کی تجدید کی، اس کا احیاء کیا، جس کے نشانات کو مٹایا جا چکا تھا،
मिल्लत इब्राहीम को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़ा किया, काबतुल्लाह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों से उसको पाक किया, और जो बनु इस्माइल और बनु इब्राहीम कुफर, शिरक, खुराफात, बिदात, रसूम और रवाज के अंदर डूब गए थे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठेठ इस्लामी मुआशरा बनाया, ठेठ खालिस इस्लामी मुआशरा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरी बात एक सीक्वेंस के अंदर होगी, एक उसका ताल्लुक होगा पहली कड़ी का आखिरी कड़ी के साथ इंशाल्लाह ताल्लुक होगा, और आपने उस सीक्वेंस के साथ अगर गुफ्तगू को समझेंगे आपको समझ आएगी कि हमारी जो जमात है हमने करना क्या है और हमारे पास कौन सा मिशन है। हमारे पास तारीखी तौर पर कितनी अजीम रिवायात हमारे मकसद, हमारे मुकद्दर के अंदर आई हैं, हमारे नसीबे के अंदर आई हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारे गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईज़ा दी गई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियों को तलाक़ें जबरी तौर पर दिलवाई अबू लहब ने अपने बेटों को कहकर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कातुल मुकर्रमा बैतुल्लाह के अंदर आप इबादत कर रहे, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, और उक़बा बिन नबी मुआयत उठा और एक ऊंट नहर हुआ था, उसकी गंदी जैली, जिसका तर्जमा उर्दू के अंदर सला जजूर, इनका तर्जमा ओजड़ी किया जाता है, जबकि जैली बहरहाल आम फहम में ओजड़ी समझ लीजिए, वो उठाई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने अपने सर को सजदे के अंदर रखे हुए हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गर्दने मुबारक के ऊपर लाकर वो गंदी, वो गंदगी, वो ओजड़ी, वो जैली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर रखी जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में खाना पकाते हैं, ये बात समझिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में खाना पकाते, आपकी बेटियां, आपकी ज़ौजा मुहतरमा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में खाना पका रहे हैं, घर के अंदर खाना पका, हंडिया तैयार है, इतनी दुश्मनी है मुश्रिकीन के बड़े बड़े चौधरियों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद के साथ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस उबलती हुई पकते हुए खाने के अंदर बाहर से गंदगी उठाकर, गंद उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर पकते हुए खाने के अंदर डाल दी जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खाने को उठाते और बाहर जाके फेंकते और उन लोगों को, कुरैश के बड़े लोगों को कहते कि मेरा जुर्म क्या है, इस तरह का पड़ोस तो नहीं हुआ करता, पड़ोसियों के साथ इस तरह का सलूक तो नहीं किया जाता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए जाते, आपको तंग किया जाता, आपके खानदान बनु हाशिम का बाइकाट किया जाता और एक मुआहदा लिख के बैतुल्लाह के साथ लटका दिया जाता कि ना इनको रिश्ता देंगे, ना रिश्ता लेंगे, ना इनको अनाज बेचेंगे, ना इनसे कोई चीज खरीदनी है, ना बेचनी है। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका खानदान बनु हाशिम शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक महसूर रहता है, मुकम्मल सोशल बाइकाट रहता है। और सहाबा बयान करते हैं, और जो बाद में मुसलमान हुए या जो मुसलमान थे लेकिन कमजोर थे, शेब अबी तालिब के अंदर कहते हैं रात को भूख की वजह से बनु हाशिम के दूध पीते हुए बच्चे उनके बिलखने की, रोने की आवाजें हम सुनते थे, लेकिन कुरैश का जोर इतना था, कुरैश की बदमाशी इतनी थी उस वक्त उनके चौधरियों की कि कोई ताब नहीं ला सकता था कि उन बनु हाशिम के रोते हुए, बिलखते हुए बच्चों को जाके कोई खाना दे सके या दूध दे सके। ये कोई मकसद है, इसके लिए कुर्बानियां दी गई हैं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह ताला के कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल करते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तपते हुए सहराओं पे घसीटा जा रहा है। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, खब्बाब इब्ने अरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलल्लाह मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अब तो अल्लाह ताला के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं कि अब तो सब्र भी बर्दाश्त से जवाब देता जा रहा है, या रसूल अल्लाह। और खब्बाब इब्ने अरत कौन है? इनको लिटाया जाता और इनको लिटा के कोयलों को तपाया जाता, आग के कोयले तपा के नीचे बिछा के, कोयलों का बिस्तर बिछा के खब्बाब इब्ने अरत को नीचे ऊपर लटा दिया जाता। इनकी चमड़ी पिघल पिघल के वो कोयले ठंडे हो जाते, लेकिन खब्बाब इब्ने अरत अपनी ज़बान से कहते थे, अहद अहद
अहद ये नारा नहीं छोड़ते थे। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, रूह परवाज कर सकती थी, लेकिन मोहम्मद करीम का दीन छोड़ना गवारा नहीं। सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यासिर इनकी ज़ौजा सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके बेटे अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये खानदान, ये सारे गुलाम थे। सैयदा सुमैया लोंडी थी, यासिर गुलाम थे। इन पर जुल्म किया जाता, इनको तकलीफें दी जाती, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूर से देखते इनको जुल्म के अंदर, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, आप फरमाते इस्बिरू अला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर के घर वालों सब्र करो, मैं मोहम्मद करीम इस वक्त तुम्हारी ढारस तो नहीं बंधा सकता, लेकिन अल्लाह का पैगंबर होके इन इज़ाओं मुसीबतों के बदले में मैं तुम्हें जन्नत का वादा दे सकता। सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसी कलिमाए तौहीद और इसी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने की वजह से किसने नहीं जाना कि इनको मैदान में लाया गया, कहा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ दो, तौहीद की बात छोड़ दो, लात मनात उस्सा की इबादत के अंदर, हुबल के दीन के अंदर वापस आ जाओ। सैयदा सुमैया ने, कमजोर सुमैया ने, बुढ़िया सुमैया ने इस बात का इनकार किया गया, लाया गया, मैदान लगाए, ऐसे जैसे कोई तमाशा हो रहा हो, कोई मैच हो रहा हो, कोई स्टेडियम का मंजर हो। सैयदा सुमैया खड़ी है, ये बुढ़िया है, एक ऊंट लाया जाता है, उसको इस तरफ मुंह करके खड़ा किया जाता है, दूसरा ऊंट ला के इस तरफ को मुंह करके खड़ा किया जाता है। सैयदा सुमैया की एक टांग को एक ऊंट के साथ बांधा जाता है, दूसरे टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांध के मुखालिफ सिमत में चला के सैयदा सुमैया को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। सहीह बुखारी के हदीस है, पैगंबर करीम ने फरमाया अव्वलु शहीदतिन फिल इस्लाम, इस्लाम के लिए सबसे पहले अगर किसी का खून बहा है, किसी मर्द का नहीं, इस्लाम के लिए पहली शहादत पेश की है तो यासिर की बीवी अम्मार की वालिदा बुढ़िया सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला। ये एक बड़ी रिवायात है हमारे पास, जिन रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन रिवायात पे अपना फरीज़ा मनसबी पूरा करने के लिए जमात की बात करते हैं, मुनज़्ज़म की बात करते हैं, मुनज़्ज़म रहने की बात करते हैं, साथ चलने की बात करते हैं, एक लाए अमल की बात करते हैं, एक मेथड की बात करते हैं, एक रोड मैप की बात करते हैं कि ये रिवायात, ये तारीख का सारा असासा मेरे पास मौजूद है, जमात के पास मौजूद है, मुसलमानों के पास मौजूद है, आलू सुन्ना के पास मौजूद है, कुरान में इसका तस्करा है, आदीस और रिवायात और सैयर की किताबों के अंदर भरे पड़े, ऐसा रोशनदार चमकदार है। पैगंबर करीम 10 साल अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते हैं, घर घर जाके बुलाते हैं, लेकिन कोई दावत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। चंद साथी हैं, पैगंबर करीम आपने पढ़ा ताइफ जाते हैं, ताइफ की बस्ती 60 मील के फासले पर है, वहां पर जाते हैं, तबलीग करते हैं, वो इनसे भी ज्यादा बुरे निकलते हैं, पत्थर मारते हैं, लहू लुहान करते हैं, जुल्म सितम करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस लौटते हैं, एक बाग के अंदर पनाह लेते हैं। वो सारा वाकया आपने सुना है, मैं उसमें से किसी बात को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है कि बेगम कोट की मस्जिद के अंदर अगर नमाजी अगर पूरे ना हूँ, एक मस्जिद के साथ ताल्लुक रखने वाले 50 घर हूँ, तो कम अज कम हर घर के अंदर एक मर्द भी हो तो 50 नमाजी तो फजर की नमाज में आना चाहिए। मेरे पैगंबर करीम को कौन सी फिक्र, खींच कर मक्का के अंदर 10 साल तबलीग करने के बाद 60 मील 150 किलोमीटर से ज्यादा का फासला, कौन सी फिक्र थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में ले गई, वहां पर पत्थर पड़े, लहू लुहान हो गए, जिस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून किसके साथ इतना भीग चुका था कि कुर्ता साथ चिमट गया, जूते साथ चिमट गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी फिक्र लेके गई थी? हमें कौन सी फिक्र है जो रसूलुल्लाह को वहां लेकर गई थी? हमारे पास अगर वो फिक्र मौजूद है, वो जमात मौजूद है, वो नज़म मौजूद है, वो हमारे अंदर बलबला और हमहमा और तंतना मौजूद है, तो फिर हमें भी ये कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर गैर इस्लामी रिवायात क्यों फैल रही है, सेकुलरिज्म क्यों फैल रहा है, इल्हाद क्यों फैल रहा है, शिरक क्यों फैल रहा है, बिदात क्यों फैल रही है, खुराफात क्यों फैल रही हैं। अगर पैगंबर करीम का सच्चा कलमा पढ़ने का हक अदा करना चाहते हैं, जो फिक्र पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम को
ताइफ की बस्ती में लेके गई थी। मुझे अपने पड़ोसी के पास जाना है, अपने रिश्तेदार के पास जाना है, अपने मामू चचा के बेटे के पास जाना है, अपने शागिर्द के पास जाना है, अपने उस्ताद के पास जाना है, अपने महल्लेदार के पास जाना है, अपने बडेरे के पास जाना है। वो फिक्र हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। यही हमारी जमात का असासा है कि जो फिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा की थी, उस फिक्र के लिए हमने भी कुछ करना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। आपने फरमाया जब ये इस्लाम शुरू हुआ था, इसकी दावत अजनबी थी, इसकी दावत को कोई पहचानता नहीं था। लोग इनकार करते थे, कहते थे ये तो बड़ी अजीब व गरीब दावत है, अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा, ये बड़ी अजीब दावत है, बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं, हमारी समझ में नहीं आती। आपने फरमाया इस्लाम जब शुरू हुआ अजनबी था, गरीब तैयार था, गरीबुल वतन था, इसकी दावत को कोई पहचानता नहीं था। ये आज की बात कर रहा हूं। आपने फरमाया फिर ऐसा जमाना आएगा, पहले इस्लाम गरीब था, फिर इसने उरूज पकड़ा, बरगोबार पैदा किए, उरूज हासिल किया और दुनिया के हर खित्ते के अंदर इस्लाम फैला। जजीरतुल अरब सारा मुसलमान हुआ, फिर पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैला, यमन तक गया, शाम तक गया, रूम की सुपर पावर को तोड़ा, फारस की सुपर पावर को तोड़ा, फिर इस अफ्रीका तक पहुंचा, अफ्रीका के समुंदर को क्रॉस करके अंदलुस की वादियों तक पहुंचा, हिंदुस्तान तक इस्लाम आया, मकरान तक सहाबा किराम आए और इस तरह सेंट्रल एशिया तक पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, यूरोप तक इस्लाम गया। इस्लाम का एक अरूज है। आपने फरमाया वसा यऊद गरीबन कमा बदा, जैसे इस्लाम शुरू हुआ था, इस्लाम आखिरी दौर के अंदर फिर गरीब हो जाएगा, फिर अजनबी हो जाएगा, इसकी दावत अजनबी हो जाएगी और इसकी दावत को मानने वाले, इस्लाम पर डटे रहने वाले, आपने फरमाया वो बहुत कम लोग रह जाएंगे, उनको गुराबा कहा जाएगा। अजनबी लोग हैं, ये कौन सी बातें करते हैं, ये 1400 साल पहले की बात करते हैं, ये पत्थर के ज़माने की बातें करते हैं। आज ज़माना आगे चल चुका है, आज इंटरनेट का ज़माना है, आज स्पेसशिप का ज़माना है, आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, IT का ज़माना है। आप अभी तक वो बातें कर रहे हैं, नमाज टखनू से अपनी शलवार को ऊपर रखो, अपने चेहरे के ऊपर दाढ़ी रखो, अपने नाखून न बढ़ाओ, औरतें पर्दा करें, ये पत्थर के ज़माने की बातें करें। आपने फरमाया पहले इस्लाम गरीब था, फिर इस्लाम ने उरूज पकड़ा, आखिरी ज़माने के अंदर इस्लाम फिर गरीब हो जाएगा, अजनबी हो जाएगा, इस्लाम की दावत सिमट जाएगी। फातूबा लिल गुरबा, उस दौर के अंदर भी जो सच्चे इस्लाम पर कायम रहेंगे, आपने फरमाया मुझसे जन्नत की वादी तूबा की बशारत। हम गुरबा हैं और हमें ये बात पसंद है कि अगर इस्लाम आज सिमट रहा है, अगर आज इस्लाम की दावत को अजनबी समझा जा रहा है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उन गुरबा के साथ खड़े हो जाएं जो आज भी इस्लाम की निशत सानिया की बात कर रहे हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इबादतु फिल हरज, हरज फितने के दौर के अंदर भी इबादत करते रहना, जब दीन इस्लाम को लोग छोड़ रहे हो। आपने फरमाया का हिजरतिन इलैया, हरज के दौर में, फितने के दौर में भी इबादत करने वाला बंदा ऐसे है जैसे वो मेरी तरफ हिजरत करके आ रहा है। जैसे लोग मक्का छोड़ के मदीना नबी पाक के पास आ रहे थे ना, तो जो बंदा इस जमाने के अंदर फितने के दौर में भी दीन इस्लाम पर खड़ा है, नबी पाक ने फरमाया ये तो इतना मुबारक बंदा है जैसे ये अपना घर छोड़ के मैं मोहम्मद करीम के पास हिजरत करके आ रहा है। जितना नबी पाक के पास अपना घर बार छोड़ के हिजरत करने का सवाब है, इस तरह फितने के दौर के अंदर इस्लाम के ऊपर खड़ा रहना, इकामते दीन की बात करना, निफाज इस्लाम की बात करना, ऐसा ही है जैसे नबी पाक की तरफ अपने घर बार को छोड़ के जाना। फितने का दौर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बादिरू बिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। आपने फरमाया नेक अमाल में जल्दी कर लो, नेक अमाल में जल्दी कर लो, उन फितनों से पहले पहले का क़िताइल लैलिल मुस्लिम, जो स्याह अंधेरी रात से भी ज्यादा, जो स्याह अंधेरी रात से भी ज्यादा गहरे होंगे, अंधेरे होंगे, काले स्याह होंगे, वो ऐसे फितने होंगे। मेरी बात को गौर से समझें, मुझे स्पीकर की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, ना पंखे की जरूरत है ना स्पीकर की जरूरत है, सिर्फ जरूरत है तो आपकी समातों की जरूरत है।
آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ 3 گھنٹے کا مضمون ہے، لیکن میں جس سپیڈ سے بیان کر رہا ہوں میں اس سپیڈ سے اس کو انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ میں کور کر دوں گا. 3 گھنٹے کا مضمون انشاءاللہ. لیکن آپ توجہ رکھیں گے، جہاں آپ کی توجہ ادھر گئی، سیکوینس بیچ میں سے مس ہوا، آپ سارے کا سارا آپ کا چین ٹوٹ جائے گا. آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آج ایسے زمانے سے ہم نہیں گزر رہے اور ہم نے اپنی جماعت کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو کیا ایسے فتنے سے بچانا نہیں ہے. آپ نے فرمایا نیک اعمال میں جلدی کر لو، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو. ایسے سیاہ کالے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کی طرح کالے ہوں گے، جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا کے فائدے اور مال متاع کے لیے اپنی وہ سارا دین بیچ دے گا. دنیا کے فائدے کے لیے کیا بیچ دے گا؟ دین بیچ دے گا. لاہور سائڈ کا مجھے پتہ نہیں، گجرات سے میں آیا، گجرات منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، نارووال کرمی، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، گجرات، جیلم اور میرپور، یہ علاقے یورپ کے اندر جانے کے اعتبار سے اب آپ کہہ سکتے ہیں مشہور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں بدنام ہو سکتے ہیں. ہمارے گلی گلی کا قصہ ہے، گھر گھر کا قصہ ہے، گاؤں گاؤں کا قصہ ہے. لوگ یہاں سے جرمنی جانے کے لیے، فرانس جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے، بیلجیم جانے کے لیے، ناروے جانے کے لیے، سویڈن جانے کے لیے. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں، جس مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس محلے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. ان گھروں کو جانتا ہوں، خاندانوں کو جانتا ہوں، جو بچے بندے پیچھے سے آلو سننا ہے، مسلمان ہے، لیکن ان کا بچہ وہاں پر گیا، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو قادیانی لکھتا ہے، احمدی لکھتا ہے. کیوں کہ وہاں پر نیشنلٹی لینے کے لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں ہم نے تو ویسے ہی لکھا ہے، ہم تو بس نیشنلٹی لینے کے لیے. اللہ کی قسم جب میں ایسے واقعات سنتا ہوں کہ کوئی بندہ یورپ کی، بیلجیم کی، ناروے کی، یو کے کی، کینیڈا کی نیشنلٹی لینے کے لیے اب مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے کو نبی کہتا ہے، مجھے نبی پاک کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. وہ تھوڑی سی مال و متاع کے لیے اپنا دین بیچ. آج معیشت کے لیے لوگ اپنے دین کو بیچ رہے، اپنے عقیدے کو بیچ رہے، اپنے توحید کو، رسالت کے، آخرت کے عقیدے کو خیر آباد کہہ رہے. ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی اتم من آطام المدینہ فقال هل ترون ما ارى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کسی سفر سے، غزوے سے واپس آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے کے بڑے بڑے گھر، مکانات، بلندیاں، پہاڑیاں، اونچے ٹیلے نظر آئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو مدینے کے یہ مکانات نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بات غور سے سننا. آپ نے فرمایا انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم مواقع المطر، میں تمہارے گھروں میں آنے والے ادوار کے اندر اس طرح فتنوں کو برستا ہوا دیکھ رہا ہوں جس طرح آسمان سے پانی کی برسات. آپ نے فرمایا کیا جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ مکانات ہی نظر آ رہے. آپ نے فرمایا میں یہ دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے کہ میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کی اس طرح برسات دیکھ رہا ہوں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. اب اس حدیث میں بڑی معنویت ہے. یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیں اس حدیث میں کتنی معنویت ہے. پہلی بات، بارش کے قطرے 2 4 5 10 نہیں ہوتے. آپ نے بارش کے قطرات کے ساتھ گھروں کے اندر فتنے برسنے کی بات کی ہے، تو اس حدیث میں یہ معنی ہے کہ بھائی فتنے 1 2 نہیں ہوں گے، فتنے اتنے ہوں گے کہ وہ گنتی سے لامحدود ہوں گے، جیسے بارش کے قطرات کی تعداد گنی نہیں جا سکتی. آنے والے ادوار اتنا پرفتن ہوگا کہ ان میں فتنوں کی تعداد کو آپ گن نہیں سکتے. دوسری معنویت، بارش جب آتی ہے کسی ایک خاص علاقے کے اوپر تو یہ نہیں ہوتا کہ بیگم کوٹ سارے میں بارش برس رہی ہے تو ان میں سے 4 گھر ایسے ہوں جس میں بارش نہ برس رہی. بارش جب ایک مخصوص علاقے پہ برستی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے لاہور میں بارش ہو، راولپنڈی میں نہ ہو. یہ تو ہو سکتا ہے بیگم کوٹ میں بارش ہو رہی ہو لیکن ٹھوکر نیاز بیگ پہ بارش نہ ہو.
یہ ممکن ہے، لیکن جہاں جس مخصوص علاقے میں اس ریجن کے اندر بارش ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بارش یہاں ہو رہی ہے بیچ میں سے تھوڑا سا علاقہ چھوڑ کے بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے گھروں کے اندر فتنے برسنے کی جو بات کی ہے، آپ نے کہا ہے بارش کے برسات کی طرح، ایک تو وہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے جیسے بارش کے قطرات ہیں، اس طرح آئیں گے تو وہ اتنے عام ہوں گے کہ کوئی بھی گھر ان فتنوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ جیسے بارش ہوتی ہے سب کو اپنے گھیرے کے اندر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر دوسرا معنی کیا؟ تیسری بات، ہاں جس کے پاس چھتری ہو وہ بارش سے بچ سکتا ہے، جس کے پاس پکا مکان ہو وہ بارش سے بچ سکتا ہے، جس کے پاس اوپر اوٹ یا شامیانہ موجود ہو وہ بارش سے بچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب بارش آئے گی تو ہر جگہ پہ۔ آپ بھیگنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کے سر پہ چھتری موجود ہو۔ فتنے ہر جگہ برسیں گے، کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی، لیکن آپ اس وقت بچ سکتے ہیں جب آپ کے پاس اسلام کی، قرآن کی، سنت کی، صحابہ کی سیرت کی اور سلف صالحین کے منہج کی اور ایک اسلام کی مضبوط جماعت کے ساتھ آپ کی چھتری اور ان کے چھت سایہ آپ کے اوپر موجود ہوگا۔ پھر وہ فتنوں کی بارش تو ہوگی، لیکن اس چھتری کے نیچے آ کے آپ ان فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، سیدنا حذیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، کہتے ہیں میں جب بھی سوال کرتا تھا شر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں لوگ رسول اللہ سے خیر کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں، یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، ثواب کیا ہے، کون سا کام کروں تو نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ لوگ نیکی کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں کہتا تھا یا رسول اللہ، جب بھی سوال کرتا تھا شر کیا ہے، برائی کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات کیا ہے، فتنہ کیا ہے، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا۔ یہ حدیث اللہ کی قسم، ایک حدیث آپ اسی پر میں اگر بات کو ختم کر دوں آپ کے سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے، یہ پورا لایا عمل ہے اس حدیث کے اندر، لگی بندی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں، یہ حدیث میں ذرا عام اپنے نارمل سپیڈ سے ذرا کم میں بیان کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انا کننا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بہذا الخیر۔ یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت، شر، کفر، بدعات اور رسوم و رواج کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالی ہمارے پاس یہ خیر لے آیا اسلام۔ فہل بعد ھذا الخیر شر، یا رسول اللہ اس اسلام کی خیر آنے کے بعد کیا دوبارہ پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں یہ آپ جاہلیت میں تھے، کفر میں تھے، اللہ خیر لے آیا، اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا۔ کیا آئے گا؟ شر آئے گا۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ فہل بعد ذالک الشر من خیر، یہ جو دوبارہ شر آئے گا خیر کے بعد، کیا اس کے بعد پھر دوبارہ خیر آئے گی؟ کوئی خیر کی امید ہے، کچھ خیر ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، دوبارہ پھر خیر آئے گی۔ وَفِيهِ دَخَانٌ، یہ بات سمجھنا، وَفِيهِ دَخَانٌ، آپ نے فرمایا اس شر آنے کے بعد دوبارہ پھر خیر کا زمانہ آئے گا، لیکن وہ خیر دھندلائی ہوئی خیر ہوگی۔ کیسی؟ دھندلائی ہوئی خیر، دھوئیں والی خیر، ملاوٹ والی خیر ہوگی، خالص نبی پاک خلفائے راشدین کے زمانے جیسی خیر نہیں ہوگی، اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی، دھندلا پن ہوگا۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں نا، دھندلائی ہوئی خیر ہوگی، صاف نہیں ہوگی۔ حذیفہ بن یمان پہ میں قربان جاؤں، جو سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں سارے سوال کر دیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وما دخانہ، وما دخانہ، یا رسول اللہ اس خیر کا دھندلا پن کیا ہے، اس خیر کا دھندلا پن کیا ہے؟ میرے ساتھ نہیں آپ چل رہے۔ وما دخانہ، یا رسول اللہ خیر تو ہوگی، آپ نے فرمایا خیر میں دھندلا پن ہوگا، اس دھندلے پن کا کیا مطلب ہے؟ وما دخانہ، یا رسول اللہ اس خیر کے اندر وہ ملاوٹ کیا ہوگی، اس خیر کے اندر ملاوٹ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر،
آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرا طریقہ چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے کو اپنائیں گے. گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ آپ نے فرمایا دخن یہ ہوگا اس خیر کا کہ میرے طریقے کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اپنائیں گے. میری سنت کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنائیں گے اور میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر لوگوں کو دعوت دیں گے. یہدون، دوسروں کی رہنمائی کریں گے بغیر ہدی، میرے طریقے کو چھوڑ کر. ان میں اچھائی بھی ہوگی، برائی بھی ہوگی، تو اچھے کاموں کی تعریف کرنا اور برے کاموں پر نکیر کرنا. اگلا سوال جی، یا رسول اللہ فہل بعد ذالک الخیر من شر، یہ چوتھا دور ہے شر کا، بلکہ تیسرا دور ہے. پہلے زمانہ جاہلیت، پھر اسلام، اسلام کے بعد پھر شر، شر کے بعد پھر خیر جو دھندلائی ہوئی ہے. اس دھندلائی ہوئی شر کے بعد، خیر کے بعد بھی ایک دوسرا اس سے بھی بدتر دور آنے والا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں واللہ عالم، سلف نے یہ بات کہی ہے کہ جو فتن کی حدیث ہیں ان کو کسی معین واقعے پہ فٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ سلف صالحین کا منہج ہے. تو لہٰذا کسی معین واقعے پہ فٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ بات سمجھ آتی ہے آج کے زمانے کو دیکھ کر کہ آج کا زمانہ اسی طرح گزر رہا ہے. آپ نے فرمایا دوبارہ پھر شر آئے گا. یا رسول اللہ پھر شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شر بہت سخت ہوگا. شر کا فتنہ کیا ہوگا؟ دعات علی ابواب جہنم، دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہم. یا رسول اللہ شر کیا ہوگا اس آخری شر کا؟ آپ نے فرمایا ایسے داعی ہوں گے، ایسے مبلغ ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کے جہنم کی طرف بلا رہے. موٹیویشنل سپیکر، بڑے بڑے داعی، بڑے بڑے میڈیا کے ویورشپ والے، 2 3 4 5 ملین کے اندر ان کے سبسکرائبر ہیں. سائنس کا علم ہے، فزکس کا علم ہے، لوگوں کو بلا رہے ہیں، بڑی بڑی فین فالوئنگ ہے، ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، امریکہ ہوسٹن کے اندر بیٹھتے ہیں، نیو یارک کے اندر بیٹھتے ہیں، ملیشیا اور آسٹریلیا کے اندر بیٹھتے ہیں، اور بی بی سی نیوز جیلم کے اندر بیٹھتے ہیں. ساڑھے قریب ہے نا پڑوسی، تو میں نہ رکھا ہے بی بی سی نیوز، میں نہ رکھا ہے بغض بکواس چینل جیلم، بی بی سی نیوز جیلم، مجھ سے 40-42 کلومیٹر کے فاصلے. بغض بکواس چینل جیلم، بی بی سی جیلم، بغض بکواس چینل جیلم. مجھ سے بات کرنی ہے، ویوز لے کے آؤ. نبی پاک نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، چاتر زبانی کے ساتھ، ویورشپ کو دیکھ کر، وسائل خرچ کر کے ان کو دنیا کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے. کوئی غامدی ہے، کوئی دوسرا ہے، کوئی ساحل ادیم ہے، کوئی ادھر کا ہے، کوئی پورٹل کی باتیں کرتا ہے، کوئی دوسری دنیا کی باتیں کرتا ہے. بہرحال اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے. آپ نے فرمایا جس نے جھانکا نا ان کی طرف، کیا جھانکا، وہ ان کو وہ جو دائی ہیں، وہ جو مبلغ ہیں، نبی پاک نے فرمایا وہ جو ان کی طرف جھانکے گا نا، وہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال. ان کا کام ہی ہے یہ بات سمجھے. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنوں کے تعلق سے آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. کہاں حدیث ہے؟ ابھی تک کوئی بھی حدیث میں نے صحیح بخاری مسلم سے علاوہ پیش نہیں کی. میری عادت ہوتی ہے حدیث پیش کرتے جاؤ، آخر میں دے دو. یہ جتنی حدیثیں بیان کی ساری صحیح بخاری مسلم میں، یا بخاری میں ہوگی یا مسلم میں ہوگی یا دونوں میں ہوگی. ہاں بخاری مسلم کے علاوہ میں کہیں سے حدیث بیان کروں تو میں حوالہ دیتا ہوں سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ. اب یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم کے ہے. آپ نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. یہ سامنے جس صف پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی طرف نیچے دیکھیں، آپ کو اس حدیث کا معنی سمجھ آئے گا. آپ نے فرمایا فتنے دلوں کے اوپر اس طرح تہیں جماتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، جس طرح چٹائی ایک ایک تنکا کر کے بنی جاتی ہے. گل نہیں سمجھ آئی؟ کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، جیسے چٹائی کے تنکے ایک ایک کر کے آپس میں بنے جاتے ہیں اور ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے یہاں تک ایک بڑی چٹائی بن جاتی ہے. آپ نے فرمایا دلوں کے اوپر فتنے اس طرح حملہ نہیں کرتے کہ بندہ رات کو بڑا موحد ہو، مسلمان ہو، 5 نمازی ہو، صبح اٹھ کے اس کو بندہ کے قادیانی ہو جاتا ہے، بندہ سویرے ہی قادیانی. یا نہیں، آہستہ آہستہ، سلو پوائزن ہے فتنے، سلو پوائزن ہے. بندے کو آہستہ آہستہ یوز ٹو بنایا جاتا ہے.
بھائی ہماری مجلس میں تو آؤ، چلو پاس تو بیٹھ لو، چائے کی پیالی تو پی لو، بات تو کر لو یار، ہم آپ سے کون سی بات کر رہے ہیں؟ دنیا داری کی بات کریں، کاروباری تعلقات تو ہے، پڑوسی تو ہیں، رشتہ دار تو ہیں، آہستہ 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 چلو ساڈی مجلس ہی آ جاؤ۔ اور تسی کہڑا حسین رضی اللہ عنہ دے منکر ہو؟ اب مجلس سنو کی ہے، حسین دا ذکر تے سننا چاہیے نا، اہل بیت دا ذکر ہی سننا ہے بندہ ٹر جاندا ہے۔ پھر آہستہ سلو پوائزن، سلو پوائزن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے قادیانی، اور میں بد نصیبی کی بات ہے کہ کھاریاں کی تحصیل جس کے اندر میں رہتا ہوں اس کے اندر قادیانی بہت زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کھاریاں شہر کے اندر، تحصیل میں تو نہیں، کھاریاں شہر کے اندر۔ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ لوگوں کو مال کا جھانسا دیتے ہیں، چھوکری کا جھانسا دیتے ہیں، نوکری کا جھانسا دیتے ہیں۔ ادھر اگر وہ انہوں نے مکان بنانا سٹرونگ کرتے ہیں، غریب لوگوں کو گھیرتے ہیں، مسلمانوں کو، اور کرتے 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 آستا وہ پہلے دیہڑے نہیں کہتے قادیانی، بولے اچھا مدد کرنی ہے، تہاڈی بیوی بیمار ہے، آپریشن ہے، 40,000 روپے جیب چ پا، کوئی مسئلہ نہیں جی، وہ انسان دی خاطر ہے۔ بندہ جب 40,000 روپے لے لیتا ہے نا تو احسان مند ہو جاتا ہے، وہ دے سامنے اکھاں نہیں بندہ چک سکتا۔ یہ اللہ کی قسم کام کرنے کے اسلامی جماعتوں کے تھے، یہ ہمارے کرنے کے کام تھے کہ کوئی مسلمان کسی آغا خانی اسماعیلی قادیانی کا دست نگر نہ بنتا اپنی بیوی بچوں کے علاج اور پڑھائی کے لیے اور گھر کا کرایہ دینے کرنے کے ہمارے کام تھے، لیکن ہم نے خلا چھوڑا، انہوں نے آ کے فوراً حملہ کر دیا۔ جب اسلام نہیں رہے گا ابلیس آ کے حملہ کرے گا۔ جب مارکیٹ کے اندر دودھ کی دہی کی خالص دکان کوئی نہیں ہوگی تو پھر جو بندہ پانی بیچے گا، کریم بیچے گا، پاؤڈر بیچے گا، لوگ لیں گے، تو لوگوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے چائے بنانی ہے، اس چائے کے اندر ایک چٹے رنگ کا ایک لیکوڈ ڈالنا ضروری ہے، میں دودھ نہیں کہہ رہا، چٹے رنگ کا لیکوڈ ڈالنا ہے۔ چائے بنانی ہے تو چٹے رنگ کا لیکوڈ ڈالنا ہے۔ اگر آپ دودھ لے کے بیٹھ جائیں گے تو وہ چٹے رنگ کا لیکوڈ خالص گائے بھینس کا دودھ ہوگا۔ آپ دودھ نہیں بیچتے تو بھائی انہوں نے کہا کیا لکھا ہوتا ہے وہ آج کل جو آ رہا ہے ترنگ کا ٹی وائٹنر، تو بھائی ٹی وائٹنر تو بکے گا، اسی دودھ کی دکان ہی بند کر چھڑی تو انہوں نے کہا ٹی وائٹنر بیچ۔ تو قادیانی اس طرح کام کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث سمجھے، آپ نے فرمایا فتنے اس طرح دلوں پہ پیش ہوتے ہیں جس طرح چٹائی بنی ہوئی کے ایک ایک تنکے کر کے، پھر یہ دلوں کے اوپر تہے باندھ لیتے ہیں، مضبوط بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت لمبے چوڑے۔ آپ نے فرمایا یہ دو طرح کے دلوں پہ فتنے حملہ آور ہوتے ہیں۔ کتنے دل؟ جب فتنے آتے ہیں تو دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دل بھی فتنے کو پلا دیا گیا، آپ نے فرمایا اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قرآن و سنت کی تعلیم کی وجہ سے، علماء کی صحبت کی وجہ سے جو دل فتنے کا انکار کر دے، آپ نے فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سفید روشن ستارہ لگ جاتا ہے۔ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن، یہاں تک کہ فتنے دو دلوں کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ ایک، آپ نے فرمایا ابیض مثل الصفا، ایک دل جو سفید ہوتا ہے اور سنگے مرمر کے سفید پتھر کی طرح سفید ہوتا ہے، جو فتنے کو انکار کر دے، فتنے سے بچ جاتا ہے۔ والآخر، دوسرا دل اسود مربادا کالکوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب من ہوا۔ آپ نے فرمایا دوسرا دل جو فتنوں کا شکار ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، مربادن، وہ کالی راکھ کی طرح ہو جاتا ہے، کالکوز مجخیا، الٹے گلاس اور الٹے آب خورے کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے ایک گلاس پکڑا، اس کو ٹیبل پہ رکھا، اس میں پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، مشروب ہے، جو بھی ہے، آپ پکڑتے ہیں، پیتے ہیں۔ آپ نے میں جس بندے کا دل فتنے کا شکار ہوتا ہے نا، کالا دل، آپ نے فرمایا یہ اس طرح ہی ہے جس طرح آپ گلاس کو زمین پہ گرا دیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اب جب زمین پر گلاس گرے گا تو پانی کدھر جائے گا؟ زمین پہ گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اچھا، گرے ہوئے گلاس میں دوبارہ پانی ڈالنا چاہے، اس میں پانی جائے گا؟ یہ میں حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ تو جس بندے کے دل میں ایمان موجود تھا پہلے، اس کا جب دل الٹا ہو کے زمین پہ گرا، ایمان اس میں سے نکل گیا جیسے گلاس میں سے پانی نکل گیا۔ اب جب تک وہ دل سیدھا نہیں ہوتا، اسی طرح الٹا رہتا ہے فتنے کا شکار۔ آپ اس میں جتنا مرضی ایمان بھرتے جائیں، وہ الٹا گلاس ہے، اس میں پانی نہیں جائے گا، آپ بھریں گے واپس آئے گا، بھریں گے واپس آئے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب مہر لگ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ جو دل فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، راکھ کی طرح ہو جاتا ہے اور الٹے گلاس کی طرح ہو جاتا ہے،
لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، اس کو نیکی اچھی نہیں لگتی اور برائی کے بارے میں اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں، اس حدیث کو جب بھی بیان کرتا ہوں، لٹمس ٹیسٹ ہے کہ میرا دل فتنے سے، یہ ایسی فتنے تو بچے ہیں یا کہ بھائی صاحب فتنے کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک حدیث کے آخری جملے کو اپنے اوپر فٹ کریں، پتہ چل جائے گا ہم کتنے پانی میں۔ آپ نے فرمایا فتنے کے شکار دل کی علامت یہ ہے کہ اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، توحید اور شرک میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، سنت اور بدعت میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور نیکی کے ساتھ محبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی سے بندے کو نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ نیکی سے محبت کرتا ہے، الفت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، اشتیاق رکھتا ہے، نیکی کی تڑپ رکھتا ہے، یہ بندہ فتنے سے بچا ہوا، یہ صاف اور سفید اور چمکدار دل والا ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر نیکی کی محبت اور چاہت اور تڑپ اور لگاؤ ہی نہیں ہے، اور برائی سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، سیکولر بے دین نظام سے، کفریہ نظام سے جس بندے کو چیڑی نہیں ہے، دل کے اندر نفرت نہیں ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ وہ جو نیکی برائی کو دیکھے، طاقت ہے تو ہاتھ سے نہیں روکتا، اور طاقت ہاتھ سے روکنے کی نہیں، زبان سے تبلیغ بھی نہیں کرتا، اتنا کام بھی نہیں کرتا، اور پھر دل میں برا بھی نہیں جانتا، اس کے بعد تو ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اگلی بات سمجھیے، بات کو اختتام کی طرف۔ یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں ابھی تک، اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ کہ بھائی جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں، میں گزر رہا ہوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ان فتنوں کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کالے سیاہ ہوں گے، صبح کو مومن شام کو کافر ہو جائے گا، اپنا دین بیچ دے گا، فتنے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اب وہ نیک اعمال کرنے ہیں، فتنوں سے بچنا ہے، تو کیسے بچنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، یدعون الی الخیر، ایک جماعت، ایک امت، ایک گروہ تم میں ایسا رہنا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اور جو یہ کام کریں گے، لوگوں کو، ایک جماعت جو ایسی ہوگی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے منع کریں اور خیر کی دعوت دیں، آپ نے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب اور فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کامیابی جماعت کے اندر ہے۔ کس کے اندر ہے؟ کون سی جماعت؟ نہیں، وہ جماعت کے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہ کامیاب جماعت جو یہ کام کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ ہن ذمہ داریاں دی گل ہو رہی ہے، پہلے میں تانوں فتنے دی گل سنا، ہن کوئی ذمہ داریاں نے ساڈے سر دے اوتے، ساڈے کندھیاں دے اوتے کوئی بوجھ ہے۔ بوجھ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، آپ کہہ دیجئے پیغمبر یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں بصیرت اور دلیل کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ گل ختم ہوگی؟ نہیں، نبی چلے گئے دنیا سے اور یہ آیت ہمیں دے کے چلے گئے، آنا واما نتبعنی، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بھی راستہ ہے اور میری پیروی کرنے والے ہر بندے کا راستہ ہے۔ کیا ہم نبی پاک کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا ہمیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کے اتباع کرنے والے ہیں؟ بھائی اتباع کا صرف مقصد یہ دین اسلام کے چند جزئی اور فروعی مسائل اتباع نہیں ہوتے، اتباع سنت۔ اتباع سنت کا سب سے بڑا فریضہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنا اور منظم ہو کے وہ جد و جہد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں کوئی ظالم کا ظلم، کسی جابر کا جبر روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمیشہ اسی طرح حق پر قائم رہیں گے، ایک گروہ۔ اور
محدثین کی، سلف صالحین کی، صحابہ کرام کی جماعت ہے جو ہم تک چلتی ہوئی پہنچی۔ برے صغیر پاک و ہند جس کے اندر ہم رہتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے اندر شرک تھا، بدعات تھی، خرافات تھی، ہندوانہ رسومات تھیں، شادی بیاہ کے اندر ہندوانہ رسومات رچ بس گئی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا یہ مسلمانوں کا گھر ہے یا ہندوؤں اور سکھوں کا گھر ہے۔ یہاں تک کہ ایک تحریک شروع ہوئی جس کو تحریک المجاہدین کہتے ہیں، جو بالا کوٹ میں جا کے تحریک اپنے جہاد اور قتال کے اختتام کو پہنچتی ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اس کو تحریک المجاہدین کا کام کہتے ہیں۔ وہ تحریک المجاہدین کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ شرک و بدعات، غیر اسلامی نظام کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم کیا سودا بیچتے ہیں؟ ہم یہ ایک بات کرتے ہیں، دیکھیں جی ہماری دعوت یہ ہے کہ سارے کا سارا دین اسلام اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر اور پیغمبر کریم کی سنت حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور ہم سب لوگوں کو کہتے ہیں آؤ لوگو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سارے مل کر، یہ جماعت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مل کر کام کرنے کا حکم دیا ہے، فردن فردن نہیں، اپنی اپنی مسجد بنا کے بیٹھ جاؤ، کوئی کام نہیں ہوتا۔ انفرادی طور پر آپ تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں، اپنی بساط کی حد تک کام کر سکتے ہیں۔ میں اگر پڑھانے کا کام کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں خطابت کا کام نہ کر سکوں۔ اگر میں خطابت کا کام کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر تصنیف کی صلاحیت نہ ہو۔ اگر میں تصنیف کا کام کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں باقی رفاع عامہ کے کام کرنے کے اندر میرا کوئی تجربہ نہ ہو۔ اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اور کئی بڑے بڑے کام نہ کر سکتا ہوں۔ ایک اسلام کے اندر، ایک مسلمانوں کی جماعت کے اندر بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں مصنفین کی بھی ضرورت ہے، اس میں دانشوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں صحافیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں قانون دانوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر سیاست کو سمجھنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں علماء کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تفسیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں شیخ الحدیث اور مصنفین اور مدرسین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور عام کارکنان جو شیخ الحدیث تو نہیں ہیں، عالم تو نہیں ہیں، مدرسہ کے فارغ تو نہیں ہیں، لیکن وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، میدان کے اندر نکلتے ہیں، اور اپنے امیر اور اپنے ساتھی اور اپنے ناظم کی بات سن کر لوگوں کو اکٹھا کر کے لاتے ہیں۔ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، جہاد کا کام ہے جو کہ قیامت تک کرنا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ایک نظم کی ضرورت ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس جماعت کے فوائد کے حوالے سے مجھے بات انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کہا میں یہ سارا مضمون اس حوالے سے بیان کروں، اس سے پہلے بہتر ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں۔ ابھی تک اس بات پہ گفتگو کی ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنوں کا زمانہ بڑا سخت ہے، کفر اسلام کا مسئلہ ہے، لیکن وہ چیلنجز سے نبٹنا کیسے ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں، یہ جو عام مکھی ہے اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں ذباب۔ کیا کہتے ہیں؟ اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، اس کو کہتے ہیں ذباب۔ یہ مکھی، آپ نے کبھی ان مکھیوں کو دیکھا ہے کہ بڑی منظم طریقے سے لائن بنا کے جا رہی ہوں کہ بیٹھی ہوں؟ نہیں نا، کوئی آ رہی، کوئی جا رہی ہے، کوئی ادھر سے اڑ کے آ رہی، کوئی ادھر سے اڑ کے۔ آپ نے بھیڑ بکریوں کو دیکھا ہے؟ یہ ریوڑ چرانے کے لیے ایک انہوں نے آگے چرواہا ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک دائیں یا بائیں، یا انہوں نے کتا وغیرہ رکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بھیڑ بکریوں کو آپ چھوڑے نا، 1 منٹ کے اندر آپ پیچھے بیٹھے۔ میں نے بچپن کے اندر بھینسیں چرائی ہیں، اسی مجھاں چھڈ آمدے سی، ساڈے ادھر پمبر نالا پیندا، صبح چھڈ آمدے، شامی اپنے آپ ہی آ رہی ہوندیاں سی، تے ساڈے وہ بن بنیا سی پمبر دا، اتھوں لے کے چپ کر کے گھر آ جاندے، کدے کدے گم بھی ہو جاندے دوجے پنڈ، پھر ساری رات پھرنا پیندا سی، لیکن اکثر آ جاندیاں سی۔ ٹھیک ہے، 365 دنوں میں 363 دیہڑے آ جاندے، ایک دیہڑا مس ہے۔ لیکن آپ سارے لوگ اس بات کا تجربہ کر لیں، بھائی بکریوں کو آپ چھوڑ کے بیٹھ کے دکھائیں، 5 منٹ آپ بیٹھ کے دکھائیں۔ کیوں؟ یہ بے ڈھنگم ہے، ان کا کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ادھر جا رہی، کوئی ادھر جا رہی، جدھر جس کو منہ لگا ہے، لہٰذا ان کا ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو بھائی مسلمان بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ ایک نظم کے ساتھ۔ اب میں مثال دیتا ہوں اس جانور کی، اس حشرات الارض کی مثال دیتا ہوں جس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت نازل کی ہے، وہ ہے النحل، نحلتن، شہد کی مکھی۔ آپ زرعی تعلیم میں نے 7ویں کلاس میں پڑھی تھی، اس کے اندر وہ شہد کی مکھی پر پورا مضمون ہے، آپ جا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ شہد کی مکھی کیسے کام کرتی، اس میں ملکہ ہوتی ہے، اس میں نکھٹو ہوتی ہے، اس میں بچوں کو پالنے والا ہوتا ہے، کیا کیا نظام ہے۔ شہد کی مکھی
بڑے منظم ہو کے نظم کے ساتھ کام کرتی ہے، اور جو عام مکھی ہے وہ بے ڈنگم پھرتی ہے، اس کا کوئی نظم نہیں ہوتا، بیڑ بکریوں کا کوئی نظم نہیں ہوتا۔ لیکن اونٹوں کے قافلے آپ نے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ قطار در قطار، 1000 اونٹ کا قافلہ جا رہا ہے، سامنے مہار پکڑی ہوئی ہے، پیچھے سے 1000 اونٹوں کی قطار آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ نے ویسے بچوں کو، لوگ ہم بازار میں کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے فوجیوں کی اور فورسز کی پریڈ دیکھی ہے؟ بس جماعت کے فائدے آپ نے سمجھنے نا، تو ایک طرف فوجی پریڈ کو دیکھ لیجئے، کتنی نظم، بازو اٹھتا ہے تو کٹھا اٹھتا ہے، ہاتھ اٹھتا ہے تو کٹھا اٹھتا ہے، پاؤں اٹھتا ہے تو کٹھا اٹھتا ہے، زمین پہ اگر وہ نعرہ بھی لگاتے ہیں اللہ اکبر کا، مسلمان جمع فوجوں کی بات کر لیں، وہ کٹھا لگاتے ہیں، ایک آواز، ایک فیصلہ، دائیں مڑ بائیں مڑ، اوپر اٹھ، بیٹھ جا، کھڑے ہو جا، نظم ہے، منظم ہے، جماعت ہے۔ لیکن بازاروں کے اندر بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی ڈنگم نہیں ہے، کوئی دائیں سے آ رہا ہے، کوئی بائیں سے آ رہا ہے، کوئی نیچے سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، ادھر عورتیں گھستی آ رہی ہیں، ادھر مرد گھستے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے ڈنگم اور غیر منظم لوگ۔ جب فوج کو دیکھتے ہیں، ان کی پریڈ کو، تو یہ ہے نظم والی جماعت۔ جماعت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے قیمتی لوگ تھے، ان کو ایک نظم کا مطلب بھی عربی میں یہی ہوتا ہے کہ موتیوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دینا۔ بکھرے ہوئے موتی آپ ایسے پھینک دیں، نہ تو وہ خوبصورت لکھیں گے، نہ آپ اس پہ تسبیح گن سکتے ہیں، نہ گلے کے اندر پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے جتنے بھی خوبصورت موتی ہوں زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور قیمت اس وقت ہوتی ہے جب ان کو ایک رسی کے اندر موتیوں کو پرو کے آپ گلے کی زینت بناتے ہیں، تو اس وقت وہ نظم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب نظم اللؤلؤ اس کو کہتے ہیں، آپ موتیوں کو منظم کر کے ترتیب کے ساتھ اس کا ہار بنانا۔ تو جماعت کا مقصد اور فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی انفرادی طور پر نفاذ اسلام کا، انقلاب نبوی کا، انقلاب اسلامی کا جتنا مرضی کام کرتے رہیں، آپ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گے۔ نبی پاک نے دار ارقم کے اندر کیا بنایا؟ آپ سوال کا جواب دیں۔ دار ارقم میں جماعت بنائی، اس جماعت کو 13 سال بعد ہجرت کروائی، پھر اس جماعت کے اندر جا کے بڑھوتری ہوئی یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 313 بندوں کی جماعت لے کر نکلے، پھر کفر پر غالب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تمام ادوار کے اندر چلتا رہا۔ آج بھی کتنے فتنے ہمارے ہاں موجود ہیں۔ الہاد کا فتنہ حافظ عمران سعید صاحب سے پوچھ لیں، پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں، اس وقت رفع الیدین آمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کوئی اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جو صبح کو ماں باپ گھر سے بچے کو بھیجتے ہیں یو ای ٹی کے اندر پڑھنے کے لیے، لمز کے اندر پڑھنے کے لیے، اور اب پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے، وہ جو آئی ٹی کے اندر جاتے ہیں، دوسرے سائنسز سبجیکٹ کے اندر، ان کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پہلے نماز پڑھ کے گھر سے نکلے مسلمان، جب 4 سال پڑھ کے آئیں گے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں، اور رفع الیدین باچ کرا لیو، وہ تو خدا کے منکر ہونے والے لوگ ہیں۔ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں جی بات؟ الہاد کا فتنہ ہمارے سیکولر نظام تعلیم کالج یونیورسٹی کے اندر کس طرح پھیل گیا ہے۔ میں ایک آخری بات کرتا ہوں، عبید الرحمان محسن صاحب کا نام سنا ہے؟ ڈاکٹر عبید الرحمان، اللہ کی قسم انہوں نے یہ بات مجھے سنائی ہے، وہ ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں، کہتے ہیں میں وہاں پر گیا، ایک خاتون نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ ہمیں کوئی بات مشورہ دیں، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وقت دیا، مل گئے۔ ایک خاتون اپنی 10ویں یا 11ویں کلاس کی بچی کو ساتھ لے گئی، اس نے کہا قاری صاحب ہم سارا گھرانہ نمازی ہیں۔ کیا ہیں؟ سارا گھرانہ نمازی ہیں، گھر کے اندر حافظ قرآن بھی موجود ہیں، دیندار گھرانہ، صحیح العقیدہ گھرانہ۔ قاری صاحب میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، پہلے پڑھتی تھی۔ کہتے میں نے اس کو سمجھایا، آدھا پونا گھنٹہ بات کی، بیٹی بات کھل کے کرتی نہیں تھی، شرماتی تھی، وہ یہ نہیں جی سستی ہے۔ کہتے کرتے کرتے میں نے بات پوچھی نا، وہ کہتی ہے قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں اس خدا کے لیے نماز کیوں پڑھوں جس کے بارے میں مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ وہ خدا موجود بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سچا واقعہ انہوں نے سنا ہے۔ کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی بچی پی ایچ ڈی کی ہوئی نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر آکسفورڈ اور کیمبرج کے اندر اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر پڑھ کے آئی تو اس کے عقائد خراب ہوئے۔
وہ ابھی 10ویں یا 11ویں کلاس کے اندر پڑھتی ہے، اس کو کوئی ایسا ٹیچر کالج اسکول کے اندر مل گیا ہوگا کہ جس کے یہ الحاد والے، ایتھیزم والے، سیکولرزم والے، لبرلزم والے، خواتین مارچ والے جس کے نظریات ہوں گے، یا وہ کوئی ایسا میڈیا دیکھتی ہوگی یا کوئی چینل دیکھتی ہوگی جو کسی ایتھیسٹ کے ہتھے چڑھ گئی، وہ کہتی ہے مجھے تو خدا کے ہونے پر یقین نہیں، میں نماز کیوں پڑھوں؟ آپ نماز کا جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، الحاد پھیل رہا ہے، سیکولرزم پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو سکول کی، کالج کی ساری تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ سیکولر تعلیم ہے، بے دین تعلیم ہے، لبرل تعلیم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فحاشی اور یعنی پھیل رہی ہے، خاندانی نظام بالکل ختم ہو رہا ہے، اور قادیانیت پھیل رہی ہے، اور دوسرے کئی فتنے ہمارے معاشرے کو گھیر کر لے رہے ہیں۔ اب ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ نظم کے ساتھ کرنا ہے، جماعت کے ساتھ کرنا ہے۔ قاری عمران صاحب، سعید صاحب باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان کی باتوں کا تکرار مناسب نہیں سمجھا۔ ان نے بہت، جو آخر میں میں نے سنی ہے، بہت خوبصورت قیمتی باتیں کی ہیں، انہی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو ملائیں، پہلے ان کی تعلیم کریں۔ شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ نے 4 باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مومن مسلمان پر 4 کام کرنے لازم ہیں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا کام ہماری جماعت کا العلم۔ پہلا کام کیا ہے؟ سو گے ہو گل میں 10 منٹ 15 اتنے لے گیا تسی۔ پہلا کام کیا ہے؟ علم۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اپنے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت۔ علم کے بعد دوسرا کام ہے عمل، کہ جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے جماعت کا؟ دعوت دینا، کہ جس کو ہم نے سیکھا ہے، جس پر خود عمل کر رہے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو بلانا۔ انبیاء یہی کرتے۔ اور چوتھا، اس سے بڑا گراں قدر کام ہے، اگر کوئی تکلیف دین کے راستے میں پہنچتی ہے تو چوتھا کام ہوتا ہے اس پر صبر کرنا۔ اور والعصر میں یہ سارے 4 مضمون موجود ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کام ہے جی، کرنا کیا؟ میں نے جو بیان کیا ہے ٹوٹی پھوٹی منتشر باتیں تھی، ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ باتیں ایسی ہوں جو آپ کو ناراض کرنے والی ہوں، یا کوئی ایسی بات ہو جو سبقت لسانی کی وجہ سے، یا کم آئیگی کی وجہ سے، یا کم علمی کی وجہ سے میں نے ایسی کہہ دی ہو جو کہ حق کے خلاف ہو، غلط ہو اور اللہ کو ناراض کرنے والی۔ اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہوں، آپ سے اس کی معذرت کرتا ہوں۔ جو بیان کیا سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.